إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا بعد الله بذلك اليوم عن وجه النار 70 خريفا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر وقال النبي صلى الله عليه وسلم السعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو القائم الليل الصيام النهار وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. تمام قسم کی تعریفات مالک العلام ذوالجلال والاکرام وحدہ لا شریک مالک کائنات اور خالق ارض و سما کے لیے لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس کے اوپر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سامعین محترم، ہماری حالت یہ ہے کہ رمضان ختم ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے نیک اعمال بھی اگلے رمضان کے لیے رخصت ہو جاتے ہیں. حالانکہ مومن کی مثال تو کھجور کے درخت کی دی گئی ہے کہ جو ہر موسم میں
تر و تازہ رہتا ہے، اس پر خزاں کا بھی اثر وارد نہیں ہوتا۔ اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اسوہ کو اگر پرکھیں تو کوئی رمضان کی ہوئی ہماری عبادت ایسی نہیں جو صرف رمضان کے ساتھ خاص تھی، جس کے بارے میں ہم یہ سمجھیں کہ اب چونکہ رمضان ختم ہو گیا اب یہ عبادت بھی ختم ہو گئی۔ نہیں میرے بھائیو، اللہ احکم الحاکمین کے ہاں اپنے بندوں کے اعمال میں سے پسندیدہ عمل وہ ہے جو ہمیشگی کے ساتھ کیا جاتا ہو۔ اسی لیے تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ، کہ یاد رکھو تمہارے اعمال میں سے اللہ احکم الحاکمین کو سب سے زیادہ محبوب اور پسند وہ عمل ہے ادومھا وان قل، جو ہمیشگی کے ساتھ کیا جائے، جو ہمیشہ اور تسلسل کے ساتھ کیا جائے اگرچہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اور اس مہینے میں ہم نے روزے کے ذریعے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی، جبکہ کہ روزے کی عبادت رمضان کے علاوہ بھی مشروع ہے، بالخصوص اس ماہ شوال کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان موجود ہے کہ من صام رمضان، جو رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے، ثم اتبعہ ستا من شوال، پھر وہ شوال کے مہینے میں 6 روزے نفلی رکھنے کا اہتمام کر لیتا ہے، کان کصیام الدہر، تو اللہ احکم الحاکمین رمضان کے ساتھ یہ 6 روزے رکھنے والے کو سارا سال روزے رکھنے والے جتنا اجر و ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے وسعت رکھی ہے، ضروری نہیں کہ رمضان کے فوراً بعد رکھے جائیں، پورے مہینے میں جیسے چاہیں مسلسل رکھ لیں، یا پھر وقفے کے دوران صرف شوال کے مہینے میں 6 روزے آپ نے پورے کرنے ہیں۔ اس پورے مہینے میں مسلسل یا وقفے کے ساتھ جیسے بھی جو انسان کے 6 روزے رکھ لے گا وہ اس فضیلت کو پا لے گا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے، بعض احباب دین نے جس کام میں وسعت دی ہے اپنی طرف سے اس میں سختی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس کے کسی عذر کی بنا پر رمضان کے روزے باقی ہیں، وہ بیمار ہو گیا تھا یا سفر کی حاجت تھی اس کی وجہ سے وہ رمضان کے روزے چھوڑ چکا، اب وہ لازم قرار دیتے ہیں کہ پہلے اسے فرضی روزوں کی قضائی دینی چاہیے، پھر یہ شوال کے روزے رکھے۔ یہ اپنی طرف سے ایک ایسی سختی ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے نہیں ہے، یہ ہماری از خود بنائی ہوئی ہے۔ جب اللہ نے اپنے بندوں کو آسانی دی ہے کہ وہ جو رمضان کے قضا روزے ہیں وہ اگلے رمضان تک جس موسم میں چاہیں جب چاہیں رکھ سکتے ہیں، جبکہ یہ شوال کے روزے انہی شوال کے ایام میں رکھنا لازم ہے۔ لہذا اب 1 مہینہ آپ نے روزے رکھے ہیں، موسم بھی سخت، اگر آپ رمضان کے کچھ روزے آپ کے ذمے بھی بقایا ہیں تو ان کو آپ اگلے رمضان تک جیسے اللہ نے ہمیں رخصت دی ہے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور اس فضیلت کو پانے کے لیے اگر آپ شوال کے پورے مہینے میں ایک ایک کر کے یا مسلسل 6 روزوں کا اہتمام کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اس فرمان کے مطابق
1 سال کے روزوں کا اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کو عطا فرمائیں گے۔ اور یہ روزہ تو ایسی عبادت ہے کہ جو انسان کو جہنم سے دور کرتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے صرف ایک نفلی روزے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ما من عبد یصوم یوما فی سبیل اللہ، کہ کوئی ایسا بندہ کہ جو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے صرف ایک دن کا نفلی روزہ رکھتا ہے، الا بعد اللہ بذالک اليوم عن وجہہ النار 70 خریفہ، اللہ کی رضا کے لیے صرف ایک دن کے نفلی روزے رکھنے کی بنا پر اللہ احکم الحاکمین اس روزے دار کے چہرے کو جہنم کی آگ سے، وہ سخت ترین آگ سے 70 سال کی مسافت جتنا دور کر دیتے ہیں۔ دوسری روایت میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفہ، کہ ایک دن اللہ کو راضی کرنے کے لیے نفلی روزہ رکھنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کی آگ سے 70 سال کی مسافت جتنا جہنم کی آگ سے دور کر دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، نفلی روزے کی تو اللہ احکم الحاکمین نے خوش ہو کر اس قدر ہمارے لیے جہنم سے آزادی کی خوشخبری سنائی ہے، لہذا اب روزہ رکھنے کی جو ہماری عادت بن چکی ہے، اسے مسلسل اگلے رمضان تک جو مسنون ایام کے نبی کریم علیہ السلام کے روزے رکھنے کی صحیح سند کے ساتھ وہ ایام ہمیں ملتے ہیں، ہمیں ان کا ضرور جو ہے وہ اہتمام کرنا چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ ہر سوموار اور جمعرات کا نفلی روزہ رکھا کرتے تھے، اور اسی طرح حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایام 20 ہر اسلامی مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کا روزہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی تھا، مگر اس روایت میں سنن نسائی کی اس حدیث میں حضرت ابو ذر فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے، آپ کا معمول تو تھا ہی مگر اپنی امتیوں کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلانے کے لیے حکم فرمایا۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نصوم من شہر 3 ایام، کہ ہر مہینے ہم 3 روزے رکھیں، اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا۔ 13 و 14 و 15، یعنی ہر اسلامی مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں نفلی روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے ان روزوں کی، ان ایام 20 کے 3 روزوں کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ صوم 3 ایام صوم الدہر کلہ، صحیح بخاری کے الفاظ کہ جو اللہ کی رضا کے لیے ان 3 دن کے نفلی روزے رکھتا ہے، اس کو صرف 3 دن نفلی روزے رکھنے کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ 1 سال کے روزے رکھنے جتنا اجر و ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ تو لہذا یہ تو جہنم سے آزادی حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے، ہمیں دیگر عبادات کے ساتھ ساتھ یہ نفلی روزہ اور بالخصوص چند ایام کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے زیادہ ترغیب دلائی ہے، ان کا اجر و ثواب کسی ایک دن کے روزے سے 1 سال کے گناہوں کی معافی، کسی سے 2 سال کے گناہوں کی معافی۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے جیسے ہم نے رمضان المبارک میں روزے کا اہتمام کیا، ہر مہینے نبی کریم علیہ السلام جو مسنون روزے رکھا کرتے تھے، ان ایام کے روزے ہمیں ضرور جو ہے وہ رکھنے چاہیے۔ اس سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا نصیب ہوگی، جہنم سے آزادی مل جائے گی،
جنت کے حقدار بن جائیں گے۔ یعنی جو اجر پانے کے لیے ہم نے رمضان میں روزے کا اہتمام کیا تھا، اگر ہر مہینے میں مسنون روزے رکھیں گے تو اللہ احکم الحاکمین ہمیں اسی اپنی رضا سے، جہنم سے آزادی سے اور اسی طرح جنت کے حقدار بنانے والی فضیلت ہمیں اللہ تبارک و تعالی عطا فرما دیں گے۔ اور اسی طرح جو رات کا قیام تھا، ہم تو سال بعد ایک مہینہ جو ہے اس کا اہتمام کرتے ہیں، جبکہ حقیقت میں یہ تہجد کی نماز ہے، کہ وہی رات کا قیام اللیل ہے جو نبی کریم علیہ السلام سارا سال کیا کرتے تھے۔ لہذا تراویح ایک مہینہ نہیں بلکہ پورا سال پڑھنا یہ نبی کریم علیہ السلام کا اسوہ ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلانے کے لیے اس کی فضیلت بھی بیان کی ہے، فرمایا افضل الصلاۃ بعد الفریضہ قیام اللیل، کہ فرضی نماز کے بعد افضل ترین نماز جو ہے وہ رات کی نماز ہے۔ اور اسی نماز میں اللہ احکم الحاکمین اپنے اس وقت جا کے عبادت کرنے والے بندوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ خود آسمان دنیا پہ آ جاتے ہیں۔ تو لہذا یہ جو قیام اللیل ہم نے رمضان میں جس کا اہتمام کیا تھا، یہ نبی کریم علیہ السلام کی سنت سارا سال ہے۔ اگر ہم باقاعدگی کے ساتھ قیام اللیل کا اہتمام نہیں کر سکتے، کرتے ہیں تو کیا بات ہے، مگر اگر نہیں کر سکتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ بہت سارے ایسے طریقے، ایسے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کیے ہیں کہ اگر ہم ان کا اہتمام کر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رات کے پورے عرصے میں، پورے حصے میں قیام اللیل کرنے والے جتنا جو ہے وہ اجر و ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی العشاء فی جماعت، جو اس بات کا اہتمام کر لیتا ہے کہ وہ عشاء کی نماز با جماعت پڑھتا ہے، فَكَأَنَّمَا كَانَ نِصْفَ اللَّيْلِ، صرف عشاء کی نماز با جماعت پڑھنے سے اللہ اس سے اس قدر خوش ہوتے ہیں کہ آدھی رات کے قیام جتنا اس کو اجر و ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اور فرمایا وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ، جو صبح کی نماز بھی، فجر کی نماز بھی با جماعت پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے، فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے ساری رات سویا نہیں بلکہ نماز میں ہی گزاری ہے۔ تو لہذا یہ اللہ کی جانب سے یہ رحمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پہ فضل اور کرم ہے کہ اگر ہم عشاء اور فجر کی نماز با جماعت پڑھ لیتے ہیں تو اللہ ساری رات کے قیام کا اجر و ثواب ہمیں عطا فرما دیتے ہیں۔ اور اسی طرح جمعہ کے دن کے بارے میں بھی نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، حضرت اوس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اغتسل یوم الجمعۃ وغسل وبکر وابتکر ودنا واستمع وانصت، کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو اچھی طرح غسل کرتا ہے جمعہ کی تیاری میں، جمعہ کے لیے اچھی طرح غسل کرنے کے بعد وہ جلد از جلد مسجد میں پہنچنے کی کوشش کرتا ہے اور پھر امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے اور امام کا خطبہ دل جمی کے ساتھ ہماتن گوش ہو کے سنتا ہے، کوئی ایسی لغو حرکت نہیں کرتا جو اجر کو ضائع کر دے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان لہ بکل خطبۃ یخطوها اجر سنۃ صیامها و قیامها، جتنی دور سے وہ جتنے قدم اٹھا کے آیا ہے، اچھی طرح غسل کر کے خطبہ شروع ہونے سے پہلے آیا ہے، امام کے قریب ہو کے بیٹھا ہے، خطبہ دل جمی سے سنا ہے، جتنے قدم اٹھا کے آیا ہے، ہر قدم کے بدلے میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ 1 سال کے روزے رکھنے جتنا اور 1 سال کے رات کے قیام جتنا اجر و ثواب ایک ایک قدم پہ اس کو عطا فرماتے ہیں، جو اچھی طرح غسل کر کے بر وقت خطبہ شروع ہونے سے پہلے جو ہے وہ نماز جمعہ کے لیے اس کا اہتمام کر لیتا ہے۔
تو میرے بھائیو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ روزے جیسی عظیم عبادت، رات کے قیام کا اجر ہمیں ملے، تو ہمیں ہر جمعے اس کا بالخصوص جو ہے وہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، سنن دارمی کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ بمئۃ آیۃ فی لیلۃ، کہ جو اس بات کا اہتمام کرتا ہے کہ رات سونے سے پہلے صرف 100 قرآن کریم کی آیات، آپ جانتے ہیں کئی صورتیں ایسی ہیں جو 100 آیات اور اس سے زیادہ جو ہے وہ آیات پر مشتمل ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات سونے سے پہلے جو 100 آیات کی تلاوت کر لیتا ہے، کتب لہ قنوت لیلہ، صرف 100 آیات پڑھ کے وہ سو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ صرف 100 قرآن کی آیات پڑھنے والے کو ساری رات کے قیام کا اجر و ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ بالآیتین من آخر سورۃ البقرہ فی لیلۃ کفتہ، صحیح بخاری کے الفاظ کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو انسان اس بات کا اہتمام کر لیتا ہے کہ رات سونے سے پہلے وہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت کر لیتا ہے، آمن الرسول والا رب پڑھ لیتا ہے، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ کے سونے والے کے لیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ 2 آیات پڑھنا ہی اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ محدثین نے وضاحت کی ہے، جن شیاطین کے حملوں سے حفاظت کے لیے بھی قیام اللیل سے بھی اس کو جو ہے وہ کفایت کر جائیں گی، لہذا کہ 2 آیات ہمیں یاد کرنی چاہیے، ان کی ویسے بھی بڑی فضیلت ہے۔ اگر ہم سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ کے سوئیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان 2 آیات پڑھ لینے سے بھی اگرچہ ہم سو جائیں گے، ساری رات کے قیام کا اجر و ثواب ہمیں دیتا ہے۔ ہم نے اتنی محنت سے دن کو روزہ رکھ کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی، رات کو قیام کرنے کے لیے کتنی تگودو کی ہے، مگر یاد رکھیے اگر ہم صرف اپنے اخلاق پہ توجہ دے لیں، اپنے اخلاق کو سنوار لیں، تو اتنی محنت کیے بغیر ہی اللہ تبارک و تعالی ہمیں دن کو روزہ رکھنے اور رات کو قیام کرنے جتنا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ سنن نبی داؤد کے الفاظ ہماری اماں جان جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان المومن لا یدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم القائم، کہ مومن بندہ صرف اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے، جو اخلاق اچھا بنا لیتا ہے، اسی اچھے اخلاق کی وجہ سے دن کو روزہ رکھنے اور رات کو قیام کرنے والے جتنا اجر و ثواب کا حقدار بن جاتا ہے، اسی درجے کو پہنچ جاتا ہے، اسی ثواب کو پا لیتا ہے جو سارا دن بھوک پیاس برداشت کر کے روزے دار کو اجر ملتا ہے، رات کو قیام کرنے والے کو جتنا اجر ملتا ہے۔ صرف اپنا اخلاق اگر عمدہ کر لیں، اچھے اخلاق کے مالک کو صرف اچھے اخلاق کی وجہ سے کہ اللہ فضیلت عطا فرما دیتا ہے۔ مگر میرے بھائیوں، آج ہم اپنی گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں، آج اس وطن عزیز کے مسلمانوں کو اس کی پہلے سے کئی گنا زیادہ ضرورت ہے کہ جب اب ملک کا سیاست کی آڑ میں ایک ٹرینڈ ہی بن چکا ہے کہ ہم دوسرے کو اچھے نام سے بلکہ اس کے اصلی نام سے بھی پکارنا جو ہے اس کو مناسب ہی نہیں سمجھتے۔ حالانکہ یاد رکھیے، ہم نے روزے رکھے کیوں؟ قرآن نے ہمیں حکم دیا، ہمیں قرآن نے حکم دیا تھا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، قرآن نے ہمیں کہا تھا ایمان والو تم پہ روزے فرض ہیں، ہم نے قرآن کی بات مانتے ہوئے روزے رکھے ہیں۔ میرے بھائیوں، اسی قرآن نے، جو قرآن ہم نے بار بار پڑھا ہے، جو قرآن ہم نے قیام اللیل میں تراویح میں سنا ہے، اسی قرآن نے ہمیں ایک حکم یہ بھی دیا ہے، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کہ یاد رکھو اللہ کے بندو، اللہ کا تمہیں یہ بھی حکم ہے کہ کسی کو برے نام سے نہیں پکارنا۔ شرعی لحاظ سے حرام ہے کہ کسی مسلمان کو ایسے نام سے پکارا جائے جسے وہ پسند نہیں کرتا۔ مگر آج آپ سوشل میڈیا کی حالت دیکھ لیں، چند پاکستانی کھڑے ہوں، ان کی گفتگو سن لیں، بڑے چھوٹے کی کوئی تمیز نہیں،
یہ چور ڈاکو، اسی طرح بکاری، یہ جوتیا، یہ پٹواری، یہ سارے اس قسم کے الفاظ جو ہے وہ ہم استعمال کرنے کو کوئی گناہ نہیں سمجھتے۔ قرآن میں اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ایسا نہیں کرنا۔ یاد رکھیے، جس کام سے اللہ اور اس کے رسول منع کر دیں کہ تم نے ایسا نہیں کرنا، وہ کام کرنا شرعی اصطلاح میں حرام ہوتا ہے، اتنا سنگین جرم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کی محبوب ترین زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، دوسری زوجہ حضرت صفیہ کے بارے میں ان کے تذکرہ کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ وہ صفیہ جو کوتاہ قد ہے، چھوٹے قد والی صفیہ کی بات کر رہے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس قدر ناگواری کا اظہار فرمایا کہ ایک چھوٹے قد والے کو چھوٹا قد والا کہہ دینا، یہ اس میں عیب پایا بھی جاتا ہے، چھوٹا قد ہے اس کا۔ مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ عائشہ جانتی ہے تو نے کتنی کڑوی بات کی ہے، لو مزجت بماء البحر لمزجتہ، اگر یہ سمندر میں ڈال دی جائے تو سارے سمندر کے پانی کو کڑوا کر دے۔ ایک چھوٹی سی بات کہ جس میں وہ پائی بھی جاتی ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کرنے پہ آپ کا یہ ری ایکشن تھا۔ تو آج ہم بڑے چھوٹے کی تمیز نہیں کرتے۔ یاد رکھیے، کسی پارٹی کا حصہ ہم بعد میں ہیں، کسی سربراہ سے ہماری محبت بعد میں ہے، پہلے ہم مسلمان ہیں، ہمارا قرآن پہ ایمان ہے، پہلے ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کا حکم ماننا ہم پہ لازم ہے۔ لہٰذا جیسے قرآن نے روزوں کا حکم دیا، ہم نے روزے رکھے، جیسے قرآن نماز کا حکم دیتا ہے، زکوٰۃ کا حکم دیتا ہے، دیگر اوامر قرآن میں موجود ہیں، اسی طرح ایک حکم میرے اور آپ کے لیے قرآن کا یہ بھی موجود ہے کہ تم نے، اللہ کا یہ حکم ہے کہ کسی کو ایسے نام سے نہیں پکارنا جو وہ ناپسند کرتا ہو۔ تو میرے بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے رکھے ہوئے روزوں کا اجر ملے، یا اب رمضان تو ختم ہو گیا مگر ہم کو روزے کا، رات کے قیام کا اجر ملتا رہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نسخہ بتلا دیا کہ مومن بندے اچھا اخلاق بنا لے، اچھے اخلاق کی وجہ سے ہی وہ دن کو روزے رکھنے والے جتنا اجر پا لیتا ہے، رات کو قیام کرنے والے جتنا اجر پا لیتا ہے۔ لہذا ہمیں خود بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اپنے گھر کا ماحول بھی ایسا بنا لیں۔ خوش نہیں ہونا چاہیے کہ اگر کوئی گھر کا فرد کسی دوسرے کو ایسے نام سے پکارتا ہے۔ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے ہم سوچ بچار کر کے بڑا عمدہ نام کا انتخاب کرتے ہیں، مگر افسوس کہ ساری زندگی اس کو اس نام سے پکارتے نہیں ہیں۔ رکھتے وقت کتاب و سنت میں جو عمدہ ترین نام ہوتا ہے معنی کے لحاظ سے ہم وہ رکھتے ہیں۔ اب دیکھیے شرعی لحاظ سے سب سے عمدہ جو نام ہے، نبی کریم علیہ السلام نے زبان رسالت سے جس کی فضیلت بیان کی ہے وہ عبداللہ اور عبد الرحمن ہے۔ مگر میں اور آپ نام تو رکھ لیتے ہیں، مگر عبداللہ کو ساری زندگی عبداللہ کہہ کے پکارتے ہیں، حالانکہ اللہ کا نام ہے اللہ۔ عبد الرحمن نام تو رہتی ہیں، ساری زندگی اس کو مانی کہہ کے پکارتے ہیں، حالانکہ رحمان اللہ کا نام ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، قرآن کریم ہمیں کسی ایسے نام سے جو سننے والے کو پسند نہیں ہے اس سے پکارنے سے ہمیں منع کرتا ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ روزوں کا ثواب، قیام کا ثواب اب بھی ملے، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، السائی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ، کہ یاد رکھو کسی بیوہ کی، کسی غریب مسکین عورت کی مدد کرنے والا، اس کی ضروریات کو پورا کرنے والا، اللہ اس عمل سے اس قدر خوش ہوتے ہیں کہ اللہ اس کو جہاد فی سبیل اللہ والے مجاہد کا رتبہ دے دیتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ والقائم اللیل الصائم النہار، جو کسی بیوہ کی، کسی مجبور عورت کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دن کو روزہ رکھنا اور رات کو قیام کرنے والے جتنا اس کو اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، رباط یوم و لیلۃ خیر من صیام شہر و قیام، کہ صرف ایک دن رات کا پہرا اللہ کے راستے میں اسلامی سلطنت پہ دینے کا اللہ اس قدر اس کا اجر عطا فرماتے ہیں کہ جیسے سارا مہینہ اس نے روزے رکھی ہو اور قیام کیا ہو، سارے مہینے کے روزوں جتنا، رات کے قیام جتنا،
ایک دن رات اللہ کے راستے میں سرحد کا پہرا دینے والے کو اللہ عطا فرما دیتے ہیں۔ اور مجاہد فی سبیل اللہ کے تو کیا کہنے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مثل المجاہد فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے ہاں مجاہد کی مثال تو ایسے ہی ہے جو اپنی جان مال لے کر اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہے، اللہ کے ہاں اس کا مقام ایسے ہی ہے کمثل الصائم القائم حتی یرجع المجاہد، جیسا کہ وہ دن کو روزہ رکھتا ہے رات کو قیام کرتا ہے، جتنی دیر وہ جہاد میں مصروف ہے واپس آنے تک دن کو روزے کا ثواب رات کو قیام کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ وہ طریقے ہیں، یہ وہ اعمال ہیں جن سے ہم روزوں کا اجر اب بھی پا سکتے ہیں، رات کے قیام کا جو ہے وہ جو چھوٹا سا عمل کر کے ہم رات کے قیام اللیل کا بھی اجر پا سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ سب سے عمدہ اس مہینے میں جو سب سے اعلیٰ سب سے زیادہ فضیلت والی چیز وہ شب قدر ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1000 مہینے کی عبادت کے صرف ایک رات کی عبادت کو قرار دیا ہے۔ 83 سال 4 ماہ انسان عبادت کر لے اور اس ایک رات عبادت کر لے برابر ہے، بلکہ اگر نصوص کو دیکھا جائے تو اس سے بھی زیادہ اس کا اجر و ثواب ہے۔ مگر عشاء کی نماز کے بعد صرف 4 رکعات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ بھی ہے اور صحابہ نے اس کی فضیلت یہ بیان فرمائی ہے کہ جو عشاء کی نماز کے بعد یہ 4 رکعات کا اہتمام کر لیتا ہے، ایک سلام کے ساتھ 4 پڑھ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ 4 رکعتیں قیام اللیل کی رات کو پڑھنے جتنا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں من صلی اربعا بعد العشاء کن کقدرہن من لیلۃ القدر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتی ہیں اربع بعد العشاء یعدلن بمثلہن من لیلۃ القدر، کہ جو رات کو عشاء کے بعد 4 رکعتیں پڑھ لیتا ہے ایسے یہ ہے جیسے لیلۃ القدر میں 4 رکعتیں پڑھی ہیں۔ اور اسی طرح عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں من صلی اربعا بعد العشاء لا یفصل بینہن بتسلیم، چاروں میں سلام کے ساتھ 2 کے بعد فرق نہیں کرتا بلکہ ایک سلام کے ساتھ 4 پڑھتا ہے، عدل بمثلہن من لیلۃ القدر، وہ ایسی ہے جیسے لیلۃ القدر کی رات اس نے جو 4 رکعتیں پڑھی ہوں اتنا ہی اجر ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام کا خود کا بھی یہی عمل تھا، آپ بھی عشاء کے بعد 4 پڑھا کرتے تھے، جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ عشاء، کہ نبی کریم علیہ السلام عشاء کی نماز مسجد میں ادا کرتے، ثم جا، پھر گھر تشریف لے آتے، فصلی 4 رکعات، پھر 4 رکعات پڑھتے، ثم نام، پھر آپ سوتے تھے۔ گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی عشاء کے بعد 4 رکعات پڑھا کرتے تھے، آپ کا اسوہ بھی ہے۔ صحابہ نے فضائل بھی بیان کر دیے کہ عشاء کے بعد جو 4 نوافل کا اہتمام کر لیتا ہے اتنی فضیلت ملتی ہے جیسے لیلۃ القدر کی رات کو اس نے 4 رکعتیں پڑھی ہوں۔ تو میرے بھائیوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے پناہ رحمت ہے کہ نفلی روزے رکھ کے ہم جہنم سے آزادی حاصل کر سکتے ہیں۔ ہر مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسنون روزے رکھنا ثابت ہے۔ اسی طرح ہم عشاء فجر با جماعت پڑھ کے ساری رات کے قیام کا ثواب اب بھی لے سکتے ہیں۔ رات کو 100 آیات قرآن کی تلاوت کر کے ساری رات کا اجر و ثواب قیام کا ہم لے سکتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ دیگر نیک اعمال کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات تلاوت کر لیں، یا اسی طرح اپنے اخلاق کو اچھا بنا لیں، اور اسی طرح بیوہ یتیم مسکینوں پہ خرچ کرنے والے بن جائیں، اللہ کے راستے میں پہرا دینے والے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے بن جائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ صرف رمضان میں نہیں بلکہ ہماری زندگی میں جب تک ہم یہ کام کرتے رہیں گے روزوں کا ثواب بھی لکھتے رہیں گے، رات کے قیام کا ثواب بھی ملتا رہے گا۔ عشاء کے بعد 4 نوافل کا اہتمام کر لیں، عادت بنا لیں، تو لیلۃ القدر میں 4 رکعتیں پڑھنے جتنا اجر و ثواب اب بھی ہمیں ملتا رہے گا۔ تو لہذا اللہ کی رحمت سے فائدہ اٹھائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اتنا فضل اور کرم کیا ہے، اپنی رحمت کی برکھا برسائی ہے، تو ہمیں اس سے محروم نہیں رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔